السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں اور چوتھے پارہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے، جس کو ہم نے پچھلے 2 لیسن میں 2 حصوں میں پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا لیسن پڑھیں گے 5ویں رکوع کا۔ پچھلے 2 حصوں میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پہلے تو اللہ پاک نے منع فرمایا سود سے، پھر یہاں تک فرمایا کہ جو سود سے نہیں رکے گا، ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ پاک نے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی ہے اس کا ایندھن تم نہ بن جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے اتنی خوبصورتی سے جنت کا ذکر کیا جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ پھر قربان جائیں رب کی ذات پر، میرے رب نے ساتھ ہی متقیوں کی صفات بھی بیان کر دی کہ جو کوئی متقی بننا چاہے وہ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے، وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے اور متقی بن سکتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کچھ صفات ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی، وہ کیا کیا تھیں۔ سب سے پہلی صفت تھی کہ چاہے خوشحالی ہو یا چاہے بدحالی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا تھی؟ کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ پھر اللہ کی ذات بھی ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قربان ہو جائیں رب کی ذات پر جس نے قرآن پاک جیسی کتاب میں خود ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کے اصولوں پر چلتے ہوئے لوگوں پر احسان کرے گا، پھر اللہ پاک بھی اس کو خالی نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو آدھی صفات دیکھتے ہیں آگے اور اللہ پاک نے کیا صفات بیان کی ہیں، آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب فعلوا کر بیٹھیں، فاحشتن کوئی برا کام، او یا ظالموا ظلم کریں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا اور معافی مانگنے لگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، وما اور کون ہے، یغفرو بخشتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولہم اور نہیں ہے، یسروا اصرار کرتے، علی اس پر، ما فعلوا جو کچھ ان سے سرزد ہو گیا، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہ اگلی صفت اللہ پاک نے بیان کر دی کہ اللہ پاک نے یہ کہہ کر مہر لگا دی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور آخری دم تک اس سے خطائیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو میرے متقی بندے ہیں، میرے پرہیزگار بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، جب ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ دیر نہیں کرتے معافی مانگنے میں، اور پھر وہ معافی بھی ایسی مانگتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ دل میں تو استغفار کا ورد کر رہے ہیں اور اعمال ان کے اسی استغفار کا مذاق اڑا رہے ہوں، بلکہ وہ ایسی معافی مانگتے ہیں کہ پوری کوشش کرتے ہیں، پورا زور لگا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان سے اس طرح کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو سکے۔ اور پھر کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے اس فعل پر اصرار نہیں کرتے، مطلب کہ پھر وہ اپنے اس کام کو دوبارہ نہیں کرتے ہیں، جب وہ جان جاتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ پھر اس غلطی کو بار بار دہراتے نہیں ہیں۔ تو انسان اس بات سے تو نہ گھبرائے کہ میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو سزا غلطی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس میری بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، روتا رہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہے بار بار۔ اللہ پاک کو پسند ہے کہ جب بندہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا فرما دیا خوبصورت کہ کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنے دے، بلکہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فوراً ہی اپنی غلطیوں کو سدھار لیں اور ان پر معافی مانگ لیں ان کی، اور اللہ پاک سے مدد طلب کریں کہ اللہ پاک آگے ہماری مدد فرمائے۔
اس لیے ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں فوراً ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور دوبارہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔